بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم. میں آپ کی سٹوری ٹیلر محمد علی. آج ہم تھوڑا سا اپنے لیسن میں پیچھے کی طرف جائیں گے. کچھ پارٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متصل ملے ہوئے جو ہم مس کر کے آئے ہیں. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مطابق اللہ تعالیٰ کے چناؤ یعنی دن کا بہترین وقت، موسموں میں سے بہترین موسم چنا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہم مس کر گئے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین چنی. سب سے پہلے ان کو جس علاقے میں پیدا کیا گیا یعنی کہ مکہ کے علاقے میں، وہ بہترین علاقہ تھا کیونکہ اس علاقے کے اندر بیت اللہ موجود تھا. بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس کی نشاندہی کروائی تھی، اور یہ وہ جگہ ہے جو زمین کے اس حصے میں ہے جو عین بیت المعمور کے نیچے ہے. یعنی اگر 2 پوائنٹس کو ملا کے سٹریٹ لائن کھینچی جائے، جیسے ہم 2 پوائنٹس کے ساتھ سٹریٹ لائن کھینچتے ہیں ورٹیکل، تو اوپر بیت المعمور اور نیچے بیت اللہ ہے. اب یہ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ خاص گھر ہے جو تقریباً بیت اللہ کی ہی طرح کا ہے، اور فرشتے اس کا ہر وقت طواف کرتے ہیں. سورہ طور کی آیت نمبر 4 میں اس کا ذکر ہے، اور احادیث کے مطابق روایات پہ بھی ہے کہ بیت اللہ فرشتوں کا کعبہ ہے. عین بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، عین بیت اللہ کے اوپر ہے. اور یہ حدیث میں ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے اس کو ساری زندگی دوبارہ اس کا شرف حاصل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی شان کتنی عظیم، کتنی بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد تو کوئی گن ہی نہیں سکتا، بالکل انکاؤنٹیبل، انفائنائٹ، لامتناہی تعداد. زمین پر بیت اللہ کی تعمیر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر. فرشتوں نے اس کی نشاندہی پوائنٹ آؤٹ کیا اس کو. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے ان سے زمین پر انسانوں کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر کی تعمیر کروائی. اس تعمیر کے بعد طوفان نوح تک یہ گھر اسی طرح برقرار رہا. طوفان نوح میں جب پوری زمین پانی کے اندر چلی گئی، بالکل اسی طرح اس عمارت کو بھی پانی سے نقصان پہنچا. اس کی دیواریں ڈھہ گئی، اس کی عمارت ڈھہ گئی، لیکن زمین کے اندر جو اس کی بنیادیں تھیں وہ باقی رہ گئی. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں جب اس کی تعمیر ثانی کی گئی، تو انہوں نے اسی تعمیر کو، اسی بنیادوں پر اس کی تعمیر کو اٹھایا. سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے کہ جب وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. اسی طرح سورہ حج میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم نے ابراہیم کو نشاندہی کر دی کہ ان بنیادوں پر ہمارے گھر کی تعمیر کرو. یعنی کہ اس چیز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس گھر کا جو شیپ تھا، جو پلان تھا، جو وہ پہلے سے تعمیر شدہ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا تھا، اسی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دوبارہ تعمیر کیا. اس سے ریلیٹڈ ایک اور بہت خوبصورت چیز ہے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کی عمارت کی تعمیر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک خاص پتھر بھیجا
جیسے جیسے عمارت کی دیوار بلند ہوتی جا رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر اپنے قدم مبارک رکھ کے کھڑے ہوئے. وہ پتھر لفٹ کی طرح ایلیویٹ کرتا تھا اور وہ اوپر اوپر جا کے اور اینٹ گارے جو ہے وہ رکھتے چلے جاتے تھے. وہ پتھر آج بھی بیت اللہ کے قریب مقام ابراہیم میں ایک گولڈن کلر کی جالی کے اندر کیوبک شیپ میں موجود ہے. اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی پائے جاتے ہیں کہ اس پتھر کی اس کوالٹی کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے سے یہ بھیجا تھا خصوصی بیت اللہ کی تعمیر کے لیے. اس کے بعد کچھ عرصے میں اس عمارت کو دوبارہ نقصان پہنچا. پھر وہ قبیلہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پہ وہاں آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام جب مکہ میں زمزم کے کنویں کے پاس اکیلے موجود تھے، اور جو قبیلہ وہاں آ کے آباد ہوا تھا قبیلہ جرہم، اس قبیلے نے اس کعبے کی دوبارہ سے تعمیر کی کیونکہ اس کی عمارت کو نقصان پہنچ گیا تھا. اس کے بعد قریش مکہ، کیونکہ قریش مکہ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے کیئر ٹیکر تھے، انہوں نے اس کی تعمیر کی. اب اس کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوئی تھی. اس کی تعمیر کے لیے ان کے پاس سامان تعمیر کی قلت تھی، کمی تھی. انہوں نے اپنے سامان کے مطابق حساب لگا کے اس کو کیوبوئڈ شیپ دے دی جو آج ہمیں نظر آتی ہے، اور ایک حصہ جس کو حتیم کہا جاتا ہے اوول سا وہ اس کے باہر چھوڑ دیا. پہلے خانہ کعبہ کے اندر 2 دروازے تھے، ایک داخلی دروازہ تھا اور ایک خارج ہونے کا دروازہ تھا. لیکن قریش مکہ نے سامان کی کمی اور قلت کی وجہ سے اس دروازے کو ایک ہی رہنے دیا اور اس کو تھوڑا سا اونچا بنا دیا تاکہ ہر وقت ہر کوئی اس میں داخل نہ ہو، اور اس کعبے کی حرمت اور اس مقام کی حرمت کے لیے اس میں اہتمام کے ساتھ اور مخصوص اوقات میں ہی داخل ہوا جائے. یعنی کہ جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی تھی، لوگوں کا رش بڑھ رہا تھا، لوگوں کا آنا جانا بڑھ رہا تھا، شاید مینجمنٹ میں مشکل تھی تو اس کے اندر سے گزر کے جانے میں مشکل ہو گئی، تو لوگوں نے اس طرح کا کچھ اہتمام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عمارت ایسی ہی رہی. حضرت امیر معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر آئے. انہوں نے اپنی 6 سالہ حکومت میں اس کو دوبارہ اس کی مسمار شدہ عمارت کو گرا کے اس کی بنیادوں سے اس کو دوبارہ کھڑا کیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کعبے کی اثر نو مسلمانوں کے ہاتھوں تعمیر ہو. اس کے بعد حجاج ابن یوسف کو اس کو دوبارہ سے اثر نو قائم کیا، اور اس کے بعد سے لے کے آج کی تاریخ تک کعبے کی عمارت وہی ہے جو اس دور میں تعمیر کی گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ اتنے سینکڑوں سالوں کے گزرنے کے بعد بھی آج یہ عمارت مستقل اچھے اور بہترین حال میں موجود ہے. اب یہ تو تھی وہ بیت اللہ کی ہسٹری جس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی گئی، جس جگہ پہ کہ وہ پوری دنیا کے لیے مقدس، پوری دنیا کے لیے بابرکت، اور پوری دنیا کے لیے وہ اس وقت میں موجود بہترین عبادت کا گھر تھا. قبیلہ قریش. اب قبیلہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، جس قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. قبیلہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بہت کوالٹیز سے نوازا تھا. پہلے جو ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ وہاں کے علاقے کے لوگوں کے جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ زراعت کی موافق موسم اور زمین نہیں تھی. اس وقت میں آج جو ہم سمندری راستے یا زمین کا جو میپ ہم آج دیکھتے ہیں اور جو سمندری راستے دریافت کر لیے گئے ہیں، پہلے سمندری راستے ویسے نہیں تھے. پہلے لوگوں کی لمیٹڈ ایک اپروچ تھی، لیکن جتنا زمین کا راستہ کنیکٹڈ تھا، جیسے پورا ایشیا کنیکٹڈ تھا، ایشیا کے بعد وہ آگے جا کے یورپ میں کنیکٹڈ ہے، اور ایشیا کا ایک پارٹ فار ایسٹ ایشیا بھی ہے جس میں چائنا ہے، انڈونیشیا، ملیشیا کے علاقے آتے ہیں. وہاں سے
تجارت ہوتی تھی، لوگ سفر کر کے جاتے تھے. اگر سمندر کے راستے کوئی سامان آتا تھا تو وہ سب سے پہلے مکہ کے جنوب میں موجود یمن کے ملک میں آتا تھا. وہاں سے یہ پورا ٹریول کر کے فلسطین کے ساحل پر جاتا تھا. یعنی کہ اگر فار ایسٹ سے کوئی سامان یورپ کا بھی آ رہا ہے تو وہ سب سے پہلے یمن کے ساحل پر آتا تھا. یہاں سے سی روٹس ابھی انوینٹ نہیں ہوئے تھے. کیپ آف گڈ ہوپ اگر ہم آگے جا کے بڑی کلاسز میں پڑھ لیں تو جو ہماری ساؤتھ افریقہ کے نیچے کا راستہ ہے بہت بعد میں ڈھونڈا گیا تھا، تلاش کیا گیا تھا. اب جو یمن کے لوگ تھے وہ بہت امیر، بہت ان کے قافلے چلتے تھے اور وہ وہاں سے سامان اپنے ساحل سے کلیکٹ کرتے تھے، وہاں سے شام تک پہنچایا جاتا تھا اور شام سے آگے مختلف ممالک تک تجارت کا سامان پہنچایا جاتا تھا. یمن میں ایک زبردست سیلاب آیا اور تقریباً سارا ہی ملک تباہ ہو گیا. اب صرف یمن کی وجہ سے ساری تجارت نہیں رکنی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں ان کو تجارت سے مانوس رکھنے کے لیے ان کے دلوں میں تجارت کی محبت اور سفر کرنے کی محبت ڈال دی. ان کے لیے آسان کر دیا کہ وہ تجارت کے لیے سردیوں کا بھی سفر کریں اور گرمیوں کا بھی سفر کریں، کیونکہ مکہ جو ہے وہ یمن اور شام کے تقریباً درمیان میں موجود ہے. یمن جو ہے وہ قدرے گرم ملک تھا کیونکہ وہ سی سائڈ پہ تھا، اور جو بیچ سی سائڈ پہ کوسٹل علاقے ہوتے ہیں وہاں کا موسم مائلڈ ہوتا ہے. اور شام جو تھا وہ اوپر کی طرف تھا اور وہاں شدید سردی کا موسم ہوتا تھا. قریش مکہ جو ہیں وہ کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے کیئر ٹیکر تھے، اس علاقے میں قریش پہلے سے ہی موجود کافی مشہور تھے، کیونکہ جتنے بھی لوگ اس بیت اللہ کی عبادت گاہ میں آتے تھے انہوں نے مشرکین اور اپنے بتوں کی پوجا کے لیے اور اس کو خدا کا گھر بنانے کے لیے اپنی نشانی کے لیے خانہ کعبہ کے اندر اپنا خدا، اپنا بت رکھوایا ہوا تھا. اب قریش جو ہیں وہ تمام قبیلوں، تمام علاقوں کے خداؤں یعنی بتوں کے بھی کیئر ٹیکر بن گئے، کیونکہ وہ کعبے کے اندر موجود تھے اور قبیلہ قریش تو پہلے ہی موجود تھا. اب وہاں پہ اس صحرائی علاقوں میں جو لٹیرے بہت تھے، بدو لوگ تھے، کیونکہ کاروبار نہیں ہوتا تھا تو وہ آتے جاتے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. اب قریش کیونکہ پہلے ہی مشہور بہت تھے کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے. اب جب یمن کے پاس سے تجارت ختم ہوئی، یمن تباہ ہو گیا، یمنی لوگوں کے پاس سامان اسباب کچھ نہ رہا، تو تجارت کنٹینیو کرنے کے لیے قریش نے قدم بڑھائے. اب قریش جب یہ قدم بڑھائے تو قریش تو پہلے سے مشہور ہے، ان کا ایک روب ہے. اب جب قریش اپنے سامان کو تجارت کے قافلوں کو لے کے چلتے ہیں تو کوئی لٹیرا ان کو آ کے لوٹتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ قریش کو لوٹ لیں گے قریش ناراض ہو جائیں گے اور وہ کعبہ کے اندر سے ان کے خدا کے بت کو نکال کے باہر رکھ دیں گے، تو وہ تو اس کو ناراض نہیں کر سکتے. تو وہ ہونے یہ لگا کہ قریش جو ہے وہ آہستہ آہستہ تجارت میں اتنی مضبوطی سے قدم جمانے لگے کیونکہ ان کے قافلوں کو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچتا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے دلوں میں سفر کی اور تجارت کے سفر کی، سردیوں اور گرمیوں میں سفر کی آسانی کے لیے دلوں میں جو محبت اور ہمت اور قوت ڈل گئی تھی، اس کے لیے وہ سفر کرنے لگے. گرمیوں کے موسم میں وہ شام جاتے اور سردیوں کے موسم میں وہ یمن کا چکر لگا کے آتے. اسی طرح خانہ کعبہ کی متولی اور اس کے کنیکشن ہونے کی وجہ سے وہ پورے علاقے میں سب سے مشہور ہو گئے. ان کی عزت بہت، ان کا نام بہت، ان کے اندر دولت مندی بہت آ گئی، تونگری بہت آ گئی. اور یہ قرآن کی سورت قریش میں ان کے بارے میں ذکر موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو تنبیہ کی کہ آپ کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے. وہاں پہ اس مالک کی عبادت کرنے کی بجائے انہوں نے وہاں 360 بت لا کے رکھ دیے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان عنایتوں کا ذکر اس سورہ قریش میں کیا ہے کہ انہوں نے قریش کو خوف اور خوف سے، یعنی جو لوٹیروں کے لوٹنے کے خوف سے، سفر کی صعوبتوں کے خوف سے، اور جو رزق کی تنگی اور رزق کی کمی اور دولت کی فراوانی عطا کی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس میں
اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا سال، عام الفیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل ایک بہت خاص سال تھا۔ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ یمن میں ایک عیسائی بادشاہ تھا ابرہہ، وہ عیسائی تھا۔ اس نے اپنے شہر، یمن کے شہر سنا میں ایک بہت بڑا چرچ بنوایا۔ وہ چاہتا تھا کہ جیسے لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے بیت اللہ کی مکہ جاتے ہیں اور لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے اور لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، وہ چاہتا تھا کہ لوگ کرسچن ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں، اور جو اس نے اپنا چرچ، اپنی مذہبی عمارت بنائی ہے اس وقت کی جدید اور خوبصورت عمارت، وہاں کے لیے بھی زیارت کو آئیں۔ مگر وہاں کوئی گیا ہی نہیں۔ اس کے اوپر کسی عربی نے شرارت یہ کی کہ اس کے اس ارادے سے اس نے جا کے اس چرچ کو، اس کلیسا کو رفع حاجت سے گندا کر دیا۔ اب تو اس ابرہہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے سوچا کہ اب تو میں اس بیت اللہ کو ڈھا ہی دوں گا۔ اس وقت میں وہ اپنے پاس سے فوج لے کے، اس کی فوج اتنی بڑی اور بڑے بڑے ہاتھیوں کی فوج لے کر، اس ہاتھیوں کی فوج کی وجہ سے اس کی فوج کو عام الفیل کہا، اس کی فوج کو اصحاب الفیل کہا گیا۔ اس نے جو ہے بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اب ہم اس واقعے کو اگلے پارٹ میں انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ہماری پھر سٹوریج، اس کی جی بی زیادہ ہو جاتے ہیں، ٹرانسفرنگ کا ایشو ہو جاتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے ہی پارٹ میں ہم اصحاب الفیل کا دوبارہ سے تفصیلی ذکر مکمل کریں گے، اور اس کے بعد ہم مکہ کے پریزنٹ حالات بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔